السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ الحمدللہ جی، تو آپ تمام آپ کے اسٹوڈنٹس کو ویلکم، معذرت چاہتا ہوں آج کلاس میں تھوڑی تاخیر ہوئی بسبب ما۔ جی زبیدہ بنت منیر آئیے۔ جی استاد، یبایعون کے بارے میں بتائیے۔ یبایعون فعل ہے، ٹھیک ہے، متصرف ہے، گڈ۔ مادہ اس کا بایعین، باب باب مفاعلہ سے بایع اور یبا، یبایعون کون سا وزن ہے؟ مفاعل نہیں، یفاعلون، ویری گڈ، یفاعلون۔ جنس کیا ہے؟ جنس مذکر، عدد؟ جمع۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ نسیم نواز، جی سر۔ ید کے بارے میں بتائیے۔ سر ید اسم ہے، گڈ، جامد ہے، ویری گڈ۔ اور یہ سر باب ہاں اس جی، کا مجھے معلوم نہیں، باب سر اس کا مجھے معلوم نہیں۔ مادہ اس کا مادہ بتائیں نا، روٹ لیٹر کیا ہے؟ سر یہ تو ویسے تو سر یہ واحد ہے، ید روٹ ہاتھ، لیٹر ایک بتائیے ہاتھ، نا۔ یا دال، تیسرا سر میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اچھا سارا خان، روٹ لیٹر کیا ہے؟ سر یا دال یا ہو جائے گا، کیا؟ یا دال یا۔ یا دال یا، ماشاء اللہ۔ سارا خان کہاں پڑھا آپ نے یہ؟ یا آپ نے سر ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ استعمال کیا ہے؟ نو سر۔ پھر کیسے پتہ چلا؟ سر ویسے خود ہی پتہ چل گیا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے مس نسیم نواز، یا دال یا، ٹھیک ہے، لیکن یا جی جو سر، یہاں پر ہے وہ محذوف ہے سمائی۔ کیا محذوف ہے؟ سمائی، سمائی محذوف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی بغیر کہ کسی قاعدے کے، بغیر کسی قاعدے کے، عرب اس کو کیا کرتے ہیں؟ محذوف رکھتے ہیں۔ مؤنث۔ اچھا ٹھیک ٹھیک عرب کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک، محذوف اسے رکھتے ہیں، محذوف رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ جی سر، سو وزن ہے فعلن، ٹھیک ہے۔ اصل میں فاعل، کیا تھا؟ جی یدیون، کیا تھا مطلب؟ یدیون، یدیون۔ یہاں ڈراپ کیا تو انہوں نے جو تنوین ہے وہ دال پر ٹرانسفر کر دی، کیونکہ عربی زبان میں کوئی بھی کلمہ دو حروف پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر، منیمم جی کتنے ہیں؟ 3۔ 3۔ اچھا اس کی علامت اور کیسے پتہ چل سکتی ہے کہ اچھا یہ اس کا جو معذوف ہے جمع میں موجود ہوگا، وہ جو بھی نظر آئے گا آپ کو۔ اچھا جنس کیا ہے اس کی؟ مؤنث سمائی، مؤنث سمائی، اور عدد کیا ہے اس کا؟ واحد مفرد۔ واحد، گڈ۔ شمع انجم، فوق کے بارے میں بتائیے۔ اسم ہے، ظرف و زمان ہے، جامد ہے، شمع انجم جامد ہے۔ کب سوری بڑی سر، ہوں گی آپ؟ جامد ہے، جی سر، اسم ہے، جامد ہے، اور یہ ظرف ہے، مادہ کیا مضاف، ہے؟ یہ آپ کو سائیڈ پر لکھے ہوئے تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، کیا کیا جواب دینے ہوتے ہیں؟ مادہ فا واو قاف ہے، شکریہ۔ باب اس کو وزن بتا دیں۔ قاف، نسیم نواز، وزن کیا ہوگا اس کا؟ فعل، فعلن، گڈ۔ جنس کیا ہوگی؟
जिन्स सर वाहिद, जिन्स वाहिद होती है, सॉरी सर, मुजक्कर अदद वाहिद। मेहरबानी। आमना, आप तो आमना, बैच 12 का कोई स्टूडेंट हाथ खड़ा ना करे। मुबीन इसाक, जी सर। आई दी, इसके बारे में बताइए। सर ये इसम है और जामिद है, या दाल या इसका मादा है और मुजक्कर है और ऐदीहिम, और सर ये जमा है। वजन तो आप खा गई। सॉरी सर, अफइल अफउलुन, अफउलुन। अफउलुन, ये दाल के ऊपर जो या जेर नजर आ रही है, ये क्यों आई है नसीम नवाज? सर ये फौका के लिए की वजह से मजरूर हो रहे हैं, मुजाफ इलैह बन के। नसीम नवाज हों तो बंदा की कवे। सॉरी सॉरी सर, ये जमा है ना, यदुन की आईदी। फरीहा नोमान क्यों आई है ये दाल के नीचे जेर? आईदीन जो है सर, आईदुयुन था ये सर, तो इसमें जो है वो इस या की या वजह जो से। है वो आपको मालूम है सर कि या से पीछे का हर्फ जेर के अलावा कुछ नहीं लेता। सुना नसीम दूर नवाज? करता है सर। जी सर। अल्लाह रहम फरमाए। मुअन्नस है और जमा है। शमीम अख्तर, नाकासा के बारे में बताइए। जी सर, ये फेल है, मुतसर्रिफ है, इसका मादा है नून का सा, और वजन है फ़ाला, बाब नासरा से है, और जिन्स है वाहिद, सॉरी मुजक्कर, और आदद है वाहिद। गुड। यनकुस के बारे में बताइए। ये सर, जी जी बोलें। जी सर, मैं नहीं बताने। हाँ जी, आपको ही नाम मैंने कंटिन्यू कहा है। जी सर, मैं बता रही हूँ, ये फेल है, मुतसर्रिफ है, इसका मादा नून का सा है, और बाब नासरा यंसुरु से ये यनकुसु बन रहा है, मुजक्कर है और वाहिद है। गुड। हाफिजा सफीना, नफ्सी के बारे में बताइए। नफ्सुन। सर जी, इसम है, जामिद है, और इसका मादा नून फासीन और नफ्सुन फ़ालुन के वजन पर है, गुड। और मुजक्कर है और मुफरद है। मुअन्नस है। सफीना, ओ सॉरी, मोन नफ्सुन, जी सर, मोनस 2.5 समझ। साल में आपने नफ्सुन को अभी तक मुजक्कर ही समझा है। सॉरी सर। उज़मा, औफा के बारे में बताइए। जी उस्ताद साहब, ये औफा फेल है, और ये जाम मुतसर्रिफ है, मादा इसका है अलिफ वाव फा या, और जिन्स इसकी मुजक्कर है, अदद इसका वाहिद है। बाब बताइए अफअला कौन सा है? अफअला यफ़इलु बाब इफ़आल। ठीक है, गुड। आहादा के बारे में बताइए। आहदा आहदा बाब फेल है, मुतसर्रिफ है, वजन इसका आहदा याहिदु, बाब ज़रबा यज़रिबु, जिन्स मुजक्कर, अदद वाहिद। ठीक है, गुड, माशाअल्लाह। मुबीन युती के बारे में बताइए। जी सर। सर ये फेल है ठीक है। और ये मुतसर्रिफ है, ठीक है। और सर इसका हमजा ता या इसका मादा है। ठीक है, वजन क्या है, बाब क्या है, जल्दी बताइए। सर ये बाप पे फाल से है, अफला युफिलु से युफिलु इसका वजन है। जिन सदद बता दें, जल्दी बताएं। सर ये मुजक्कर है, वाहिद। ठीक है, मेहरबानी जल्दी बताने की। सारा, अजरन के बारे में बताइए। सर ये इसमें है, जामिद है, हमजा जीम रॉ, इसका रूट लेटर है, मुजक्कर है और वाहिद है। अजीमन के बारे में बताइए। इसमें है, मुतसर्रिफ है, आइन जुआ मीम इसके रूट लेटर्स हैं, सिस्त मुशब्बा से बनेगा, फ़ईलुन के वजन पर, मुजक्कर है और वाहिद है। गुड, माशाअल्लाह। देखा, ये आप सबने सारा को सुना, उसने कितनी जल्दी सुनाया। मुबीन, सुना आपने? जी सर, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। नहीं, क्यों कंफ्यूज हो जाती हैं आप? प्रिपेयर करके नहीं आती हैं? आयत आपको पता होती है कि कौन सी करवानी है, पता होती है ना?
جی سر کی تھی، بس یہ عطا یوتی پہ تھوڑا سا ہو جاتی ہوں میں کہ یہ باب افعال سے ہے کہ دوسرے چلیں سے. کوئی بات نہیں. زبیدہ منیر، جی سر. انا کیا ہے؟ ان حرف تاکید، حرف تاکید کیا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب کرتا ہے. نصب کرتا ہے. گڈ. تو اس کا اسم و انا کدھر ہے؟ اسم ان الذین یبایعونک. مجھے صرف اسم و انا بتائیے وہ کدھر ہے؟ اسم موصول. اسم و موصول اسم و انا ہے بس. الذین کی اعرابی حالت کیا ہے؟ جی منصوب، نصب کی جگہ پر. نصب کی جگہ پر ہے. بناوٹ کیا ہے؟ جی فتحہ پر مبنی ہے. فتح پر بناوٹ ہے اس کی. ٹھیک ہے. صلۃ الموصول کدھر ہے؟ زبیدہ بنت منیر. جی یبایعونک اسم موصول. ٹھیک ہے. یبایعونک صلۃ الموصول ہے. احسنتی. ندا انصاری. جی سر. یبایعون ماضی ہے یا مضارع؟ تو مضارع ہے. فاعل کدھر ہے اس کا؟ سر اس میں مستتر ہے واو الجماع. نہیں ہوا مستتر نہیں ہے، واو کی ضمیر جو بارز متصل ہے وہ اس کا فاعل ہے. واو فاعل ہے. گڈ. جی. اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع رفع کی جگہ پر ہے، یہ مرفوع ہوتا ہے فاعل. رفع کی جگہ پر ہے. کدھر لوٹ رہی ہے؟ تو الذین میں جو ضمیر ہے اس کی طرف جائے گی. الذین کی طرف لوٹ رہی ہے. جی. کیا ترجمہ ہوا؟ ان الذین یبایعون. بے شک جو لوگ آپ پر بیعت کرتے ہیں. میں نے کیا بولا؟ آپ نے غور کیا میں نے کیا بولا؟ ندا انصاری سو رہی ہیں یا جاگ رہی ہیں؟ جی سر. ان الذین یبایعون. بے شک جو لوگ بیعت کرتے ہیں. جو لوگ بیعت کرتے ہیں. کر رہے ہیں یا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. سنا کرے میں کیا کہہ رہا ہوں. جی. فریحہ نعمان، جی سر. کاف کیا ہے جملے میں؟ سر مفعول بھی، اعرابی حالت نصب کی کیا ہے؟ جگہ، نصب کی جگہ پہ ہے. ویری گڈ. کون سی ضمیر ہے یہ؟ سر ضمیر بارز ہے. ضمیر بارز متصل منفصل؟ متصل ہے سر. متصل. کیا ترجمہ ہوا؟ ان الذین یبایعونک. بے شک جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ پر یا آپ کے. بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ کی یا کر رہے ہیں. جی اس سر. میں موصول کا ترجمہ ٹھیک کیا کریں. عروج خان، جی سر. خبر و انا کدھر ہے؟ خبروں انا ہوا ہے. کہاں ہے وہ؟ دکھائیں گے مجھے کدھر کھڑا ہوا میں بھی پہچانوں اس کو کہاں رہتا ہے. ساری سر میں اسم انا سمجھی ہوں. خبروں انا تو ہوگی اچھا ہی چلیں نہیں نا اسم سر، و انا کیونکہ ہوا دکھا دیں وہ کہاں پہ ہے. نہیں ہے سر، کیونکہ ماحول کافا ہے، اسم انا اور خبروں انا ہوں گے ہی نہیں. میں کون سے انا کی بات کر رہا ہوں؟ اچھا میں سمجھی ہوں اس والے کی بات کر رہے ہیں، اگلے ہم نے والے کی. پہلا انا دیکھا، اس کا ہم نے طے جی کر لیا کہ یہ اسم و انا ہے، تو خبر بھی تو سر ہوگی فعل نا. ہے، سر فعل ہے یبایعون کا. خبر و انا کدھر ہے؟ یبایعون کا کون سا یبایعون کا؟ یہ الذین کے بعد. صلۃ الموصول. اچھا آپ نے اس میں موصول کو پھلانگ کر انا کی خبر بن گیا. سبحان اللہ. عروج خان قصص النبیین میں یہی کچھ سیکھا. سوری سر، میں ریسنٹلی کل ہی سرجری سے اٹھی ہوں تو وہ میرے اس میں ذہن میں نہیں آ موصول رہا. اور صلہ تو آپس میں ایک پورا گروپ ہوتا ہے، اس کو تو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. جی سر. تو پھر آپ نے اس کو خبر کیسے بنا دیا؟ اب یہ جو بیچ 12 کی سٹوڈنٹ سن رہی ہیں یہ کیا سوچیں گی؟ یہ حال ہے استاد کا کہ اس نے ان کو 1.5 سال کا کورس کروایا،
اس کے بعد قصص النبیین کا کورس کروایا، اربعین نووی کا کورس کروایا، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ان کو پڑھایا، اور نتیجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ خبر بھی نہیں پہچان پا رہی ہے۔ سارا خان انا کی خبر کیا ہے؟ سر انما یباجعون اللہ۔ انما یباجعون اللہ۔ ٹھیک ہے، سارا خان مجھے یہ بتائیں کہ اس انا کا اسم کدھر ہے؟ سر انما کا پوچھے، یہ ہاں مائے جی، کافر کے انما ساتھ جو ہے۔ یباجعون اللہ کا۔ سر اس یباجعون اللہ میں جو یباجعون میں جو واو ہے وہ ہوگا، اور یہاں اللہ جو ہے وہ جواب یہ مفعول بنتا بھی ہے کہ مائے کافہ موجود ہے تو اسم انا نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے سارا خان، جی سر۔ چونکہ کافہ مکوفہ موجود ہے اس لیے یہاں پہ اسم انا خبر انا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ اب بتائیے یبایعون، یہ کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر یہ فعل مضارع مرفوع، فاعل کیا ہے؟ واو الجماع، واو الجماع۔ گڈ، واو الجماع کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع کی جگہ پر۔ رفع کی جگہ پر ہے۔ یبایعون فعل مضارع مرفوع ہے، منصوب یا مجزوم؟ مرفوع ہے سر، مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ ثبوت النون۔ ویری گڈ۔ لفظ الجلالہ جملے میں کیا مقام ہے؟ مفعول بھی۔ مفعول بہ۔ مفعول بہ ہونے کی کیا علامت ہے؟ سر منصوب ہے یہ، اور اس کی گڈ، علامت فتح ہے۔ ویری گڈ۔ کیا ترجمہ ہوگا انما یبایعون اللہ؟ سوائے اس کے نہیں کہ وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے۔ مجھے بتائیے یہ نہیں کا ترجمہ آپ نے کس چیز کا کیا ہے؟ سر یہ انما کا کیا ہے، یہ آپ سے پائے گا بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ انما یبایعون اللہ، صرف وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اب ترجمہ ملا کر کریں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں صرف وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، یقیناً وہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حافظہ سفینہ، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ کا جملے میں کیا مقام ہے؟ جی سر جی یہ مبتدا بن رہا ہے۔ مبتدا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کیا ہے؟ سر جی نسیم نواز، مضاف کیا اور مضاف الیہ کیا ہے؟ سر ید جو ہے مضاف ہے، اسم جلالہ مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، مضاف کی اعرابی حالت کیا ہے؟ سر مرفوع ہے، مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ ضمہ۔ ضمہ ہے۔ لفظ الجلالہ مضاف الیہ ہے، اعرابی حالت کیا ہے؟ سر فی محل جر ہے اور کسرہ اس کی اچھا، علامت۔ فی محل جر ہے مس نسیم۔ سر مضاف الیہ جو بن رہا ہے۔ فریحہ نعمان، لفظ الجلالہ کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مجرور ہے سر، کسرہ مجرور ہے ہونے اس کی پہ، علامت کیا ہے؟ کسرہ ہے سر آخر۔ کسرہ ہے۔ کیا ترجمہ ہوا ید اللہ؟ اللہ کا ہاتھ۔ اللہ کا ہاتھ۔ فوق ایدیہم جملے میں کیا ہے؟ سر یہ شبہ جملہ خبر بن رہی ہے۔ ویری گڈ، شبہ جملہ خبر بن رہا ہے۔ کیا ترجمہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم؟ اللہ کا ہاتھ ہے ان سب کے ہاتھوں پر۔ گڈ۔ اب یہ پورا جملہ ید اللہ فوق ایدیہم، اس جملہ فعلیہ میں کیا بن رہا ہے؟ سر مجھے تو یہ پورا جملہ فعلیہ میں تعلیلیہ لگ رہا تھا سر، اس کی وجہ
سارا پہلے خان، جملے کی جملہ فعلیہ میں یہ جملہ کیا بن رہا ہے؟ سر یہ مجھے نہیں پتا. شیخ عارفہ کیا بن رہا ہے؟ سر نہیں پتا. مریم مصباح کیا بن رہا ہے؟ استاد اس کو حال کنسیڈر کر لیں. ویری گڈ، حال ہے. ذوالحال کدھر ہے؟ یہ جو یبایعون کے میں واو الجماع جو ہے نا، یہ اس کا ویری حال گڈ، یہ ہے ذوالحال. یعنی وہ جو فاعل ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیعت کر رہے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یہ ان کا حال ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسی. مریم مصباح فا کیا ہے جملے میں؟ استنافیہ لے لیں استاد. ویری گڈ، استئنافیہ ہے. من کیا ہے جملے میں؟ استاد اسم شرط جازم ہے، جو اسم شرط جازم. لازم ہے، ٹھیک ہے. اور جملے میں کیا مقام ہے اس کا؟ استاد اس کو مبتدا لے لیتے ہیں. بالکل، اس کو مبتدا لیں گے. گڈ. صلۃ الموصول کدھر ہے؟ نکثا. ناقصہ کا فاعل کیا ہے؟ ایک استاد ایک منٹ. کیا؟ استاد اس میں فائل ضمیر جو ہے نا وہ مستتر ہے ہوا کی. استاد میرا کدھر لوٹ کنیکشن، رہی ہے؟ آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. کدھر لوٹ رہی ہے؟ من کی طرف استاد لوٹ جائے گی نا واپس. من کی طرف لوٹ رہی ہے. کیا ترجمہ ہے فمن نکثا؟ استاد ناکسا کا پھر توڑا کا مطلب ہوگا، بس جی، جس نے مجھے توڑا. مجھ سے کنفرم نہ کیا کریں، آپ بتا دیا کریں. غلط ہوگا میں تصحیح کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا استاد. بس ٹھیک ہے، جس نے آپ کی توڑا. عادت، اس کو کریکٹ کریں. آئندہ آپ نے کوئی چیز کنفرم نہیں کرنی مجھ سے، ٹھیک ہو گیا استاد. آپ نے بتانی ہے. کریکٹ کرنی ہوگی، میں کر دوں گا. صحیح ہوگی، یس ہو جائے گی. ٹھیک ہے استاد. سوالت کا باعث بنتا ہے نا بلا وجہ. ٹھیک ہو گیا. کیا ترجمہ ہے فمن نکثا؟ بس جس نے توڑا. بس جس نے توڑا. ٹھیک ہے. جی استاد. سمیہ سلطانہ، اگر یہ من شرطیہ ہے تو جواب شرط کدھر ہے؟ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ. ویری گڈ. مجھے بتائیے جواب شرط پر فا کیوں داخل ہوا ہے؟ کیونکہ انما ہے سر، ان حرف شرط ہے، وہ کیا کہ حرف تاکید ہے، جملہ اسمیہ ہے. ہاں، جملہ اصل جواب پر آئے نا، جملہ اسمیہ ہے. سادہ اور سمپل کمپیکٹ جواب جملہ اسمیہ ہے، اس لیے فا آ گیا ہے. اوکے، تو اب مجھے بتائیے اگر من یہاں پر مبتدا لیا ہے ہم نے، تو خبر کدھر ہے؟ یہیں سے ہوگی سر، فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ. ویری گڈ. اب مجھے یہ بتائیے کہ ینکسو کون سا فعل ہے، مضارع یا ماضی؟ مضارع ہے اور مرفوع ہے. اور مرفوع ہے. گڈ. مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ دمہ ہے. ویری اور گڈ. اس کا فائل ہوا ہے جو کہ مستتر ہے. گڈ. ہوا ہے. علی نفسی ہی کیا ہے جملے میں؟ سر یہ متعلق فعل ہوگا نا. کیا ترجمہ ہے؟ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. بس جس نے توڑا، صرف اس نے توڑا اپنے نفس پر، اپنے ہی نفس پر. کیا توڑا؟ کیا توڑ دیا؟ پین توڑ دیا، کاپی توڑ دی، گلاس توڑ دیا؟ بتائیے. جس نے توڑا جس نے گلاس توڑا اپنے سر پر توڑا، ایسے ہی سر عہد کہیں گے یا ایسے ہی ہوگا. ناقص ینقص وعدہ توڑنے کے لیے ہوتا ہے مس سمیہ. جی اچھا. اب بس بتائیے، جس نے آپ یہ ترجمہ لکھیں جس نے توڑا اس نے توڑا اپنے ہی اوپر. پڑھنے والا سننے والا کیا کہے گا آپ کیا توڑ رہی ہیں اور کیا توڑوا رہی ہیں؟ ناقص ینقص خاص فعل ہے جو وعدہ توڑنے سے متعلق ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ وعدہ توڑنے کے. پیچھے بیعت ہوئی ہے نا، تو کیا توڑا جائے گا؟ معاہدہ توڑا جائے گا نا، بیعت توڑی جائے گی. فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. بس جس نے، اب یہاں اچھی اردو میں لکھا جاتا ہے عہد شکنی. اب پتہ چلے کئیوں کو عہد شکنی کے لیے ڈکشنری کھولنی پڑ جائے، تو سادہ کر دے جس نے وعدہ توڑا. آگے کیا؟ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. کیا ترجمہ ہوگا؟ اور صرف اس نے وہ وعدہ توڑا اپنے ہی نفس پر.
मरियम इसका क्या तर्जुमा होगा? फ़इन्नमा यनकुथु अला नफ्सी। बस उसने अपनी ही जान पर वो है तोड़ा, यानी उसने अपनी ही जान पर। अपनी ही जात के खिलाफ वादा खिलाफी की। ठीक हो गया। यनकुथु अला नफ्सिही, यानी उसका वादा तोड़ना उसकी अपने ही खिलाफ गया। वो उसको अपने उसको उसी को नुकसान होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। ये मैं तफसीर में इंशाल्लाह आपको एंड पे बताता हूँ ये यहाँ से क्या है। वमन औफा बिमा आहद अलैहिल्लाह फसयुतीही अजरन अज़ीमा। सारा खान मुझे बताइए जुमला शर्त किधर है और जवाब शर्त किधर है? सर ये वमन औफा जो है ये बन रहा है, मन जो है इसमें शर्त जाजिम बन रहा है। मुझे ये बताइए और जो शर्त किधर है और जवाब शर्त किधर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी औफा बिमा आहद अलैहिल्लाह ये जुमला शर्त बन रहा है, और फसयुतीही अजरन अजीमा ये जवाब शर्त बन रहा है। जब तक आप मन को दाखिल नहीं करेंगी शर्त नहीं कह सकती हैं। जी मन नौफा बिमा आहद अलैहिल्लाह, आपको लाजमी मन कहना होगा कि ये है शर्त, और जवाब शर्त किधर है? फसयुतीही अजरन अज़ीमा। अब मुझे बताइए मन का जुमले में क्या क्या मकाम है सारा खान? सर ये मुब्तदा बन रहा है। ठीक है, खबर किधर है? महल खबर किधर है? खबर जो है इसकी वो बन रही है औफा बिमा आहद अच्छा अलैहिल्लाह। सारा खान, ये पीछे आयत हमने सेम ऐसी ही की है। जी जी सॉरी 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 सर इसकी खबर बनेगी फसयुतीही अजरन अजीमा। बिल्कुल ये है इसकी खबर। अब मैं आपसे ये कहूं कि जवाब शर्त पर फा क्यों मौजूद है, वजह? सर इस पे सीन और सोफा जब आता है तो फिर फा आ जाता है। हर्फ तनफीस मौजूद है इसलिए सीन। अब मुझे बताइए मन का सिला किधर है? औफा बिमा आहद अलैहिल्लाह। औफा बिमा आहदा अलैहुल्लाह, ये पूरे का पूरा क्या है? सिला है मन का। सिला है जी। औफा माजी है या मुजारे? सर ये माजी है। फाइल क्या है? इसके अंदर फाइल हुआ जमीर मुस्ततिर किधर लौट रही है? मन की तरफ। मन की तरफ। गुड। सना ताहिर, जी सर, बिमा आहदा अलैहुल्लाह, ये माँ क्या है? इसमें मौसूल है सर। इराबी हालत क्या है इसकी? ये जर की जगह पे है। जर की जगह पर है। सिला किधर है इसका? आहदा अलैहुल्लाह। गुड। आहदा अलैहुल्लाह। आहदा कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? सर माजी है। फाइल क्या है? हुआ जमीर मुस्ततिर। हुआ जमीर मुस्ततिर किधर लौट रहा है? सर ये मन की तरफ जाएगा। वेरी गुड। अलैहि में जो हु जमीर है ये कहाँ लौट रही है? सर ये भी मन की तरफ जा रही है। ये माँ की तरफ जा रही है। ओके। माँ आहदा अलैहि, जिस चीज पर वादा किया गया है वो चीज माँ है। ओके लफ्जुल जलाला मंसूब क्यों है? सर ये मफूल है। किसका मफूल है, औफा का या आहदा का? आहदा का। आहदा का। वेरी गुड। सो क्या तर्जुमा करेंगी? वमन औफा बिमा आहदा अलैहुल्लाह। और जिसने पूरा किया जो उसने वादा किया अल्लाह पर, अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ। ठीक है, और जिसने पूरा किया वो वादा जो उसने अल्लाह के साथ किया, फसयुतीही अजरन अजीमा। सीन क्यों आता है और किस पर आता है, माजी पर या मुजारे पर? सर मुजारे पर आता है, और जब हमें सर तर्जुमा मुस्तकबिल में करना हो। ठीक है। युतीही, ये माजी है या मुजारे? फेले मुदारे है सर। फाइल किधर है इसका? हुआ जमीर मुस्ततिर। किधर लौट रही है? सर ये लफ्जुल जलाला की तरफ। मेहरबानी, आपने कहीं मन की तरफ नहीं लौटा दी। फसयुती, और ही क्या है? सर मफूल है। मफूल है। इराबी हालत क्या है? नसब की जगह पे है सर। गुड। किधर लौट रहा है? शर्त, जवाब शर्त में कोई राब्ता होता है, वो राब्ते की तरफ लौट रहा है, क्या है वो?
من کی طرف مس صنعت آئے من کی طرف. اتنے گھنٹے یس لگائیں گی تو سر. کیا بنے گا؟ اجرن منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول بن رہا ہے. صرف مفعول ہے کچھ اور بھی ہے؟ سر مفعول ہے اور یہ موصوف بھی ہے. گڈ. عظیمن منصوب کیوں ہے؟ سر یہ صفت بن رہی ہے اجرن کی اس وجہ سے. گڈ. ترجمہ کریں. فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تو ان قریب وہ دے گا اسے عظیم اجر. ان قریب وہ اسے عظیم بڑا اجر دے گا. ماشاء اللہ الحمدللہ. اب میں ذرا آپ کے سامنے اس کے جملے نکال کر پھر تفسیر پر ہلکی سی بات کر لیتے ہیں. پہلا جملہ اس میں جو بڑا ہے میجر جملہ استئنافیہ ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جملہ استئنافیہ ہے. اس جملے کے اندر کیا کیا ہے؟ یبایعونک صلۃ الموصول ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. انما یبایعون اللہ، اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہے چونکہ یہ خبر ہے. یہ فی محل رفع ہے، رفع کی جگہ پر ہے چونکہ یہ خبر ہے. اور ید اللہ فوق ایدیہم یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ فی محل نصب ہے کیونکہ یہ حال ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ جملہ استئنافیہ ہے، کوئی اعراب نہیں ہے. نکث صلۃ الموصول ہے اس لیے اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. فانما ینکث علی نفسہ خبر ہے فی محل رفع ہے چونکہ یہ خبر پر آ رہا ہے. ینکث علی نفسہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما جملہ معطوف ہے پچھلے جملے پر. چونکہ پچھلا جملہ مستأنفہ ہے اس لیے یہ بھی مستأنفہ ہے، اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہے. البتہ اوفى بما عاهد عليه الله جملہ صلۃ الموصول ہے اور عاهد عليه الله یہ صلۃ الموصول ہے ما کا، ان دونوں کا بھی کوئی اعراب نہیں ہے. البتہ فسيؤتيه اجرا عظيما فی محل رفع ہے چونکہ خبر کی جگہ پر یہ جملہ موجود ہے. الحمدللہ. اب ذرا تھوڑی سی تفسیر پر آ جائیں. اچھا جی، تو اصل میں یہ آیت مبارکہ بڑے عظیم لوگوں کے لیے ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بات شروع فرمائی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسم الموصول استعمال فرمایا ہے. جو گرامر کے علماء ہیں، جو عربی کے علماء ہیں، یعنی جو گرامر بلاغت کے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں انہم بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسم الموصول استعمال فرمایا ہے. اللہ عالم بالصواب. اس سے عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو عظیم لوگ ہیں، کہتے ہیں نا وہ جو کل آیا تھا، وہ اب یعنی کوئی بڑا آدمی ہو نا، بڑا آدمی، اب یہ دونوں طرف ہو جائے، تعظیم بھی ہوتی ہے تحقیر بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں یقیناً تعظیم ہے. آگے تعریفیں وضاحت بیان ہو رہی ہے کیا ہوا ہے. وہ جو کل آیا تھا وہ اس ادارے کا سربراہ ہے، تو وہ جو کیا ہے اصل میں اسم موصول ہے. تو ان الذین یبایعونک، جو لوگ، یعنی یہ جو لوگ کون تھے؟ صحابہ. کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ یہ جو آپ کے ساتھ یہاں مقام حدیبیہ پر موجود تھے، یہ صحابہ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یبایعونک، آپ سے بیعت کر رہے ہیں. یعنی اصل میں بیعت ہو چکی تھی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان الذین بایعوک، بلکہ فرمایا یبایعونک. یہ یبایعونک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب آپ سے اگر کسی نے وعدہ کیا ہو تو میں آپ کو کوئی بات کہنا چاہوں تو میں کہوں گا یہ جو آدمی تم سے وعدہ کر رہا ہے نا، حالانکہ وہ آپ سے وعدہ کر چکا ہے، مجھے بھی معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں یہ جو تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے نا، حالانکہ وہ کر چکا ہے، he has done it. یہ جسٹ اس واقعے کو حاضر کرنے کے لیے ہوتا ہے اور حال کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے. یہ وہ انداز ہے کہ اس بیعت کو گویا کہ حاضر کر لیا گیا کہ ان الذین یبایعونک. حالانکہ سورہ کب نازل ہوئی ہے؟ بیعت ہو چکی ہے، صحابہ نے قسمیں وعدے دے لیے تھے. یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں انما یبایعون اللہ، یہ صرف اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. یعنی یہ جو بیعت آپ سے کی ہے حقیقتاً اصل میں یہ بیعت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ان کی اصل میں یہ وعدہ معاہدہ ان کا آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے. یعنی اب یوں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما کر صحابہ پر اتنا وزن ڈال دیا کہ ان کے پاس اس بیعت سے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
اس بیعت سے نکلنے کی گنجائش نہیں ہے، نہیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اصل میں جو ان سب کی بیعت کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اس بیعت کی اہمیت کو اور بڑھا دی، حالانکہ صحابہ کہیں نہیں جانے والے تھے، یہ سب تاکیدی اسلوب آئے ہیں۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، ایک اور بات بتا دی گئی کہ اگر کسی نے بیعت توڑی فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، اس بیعت کے توڑنے کا اثر اس کے اپنے خلاف جائے گا۔ یعنی کسی نے ان صحابہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ہے، آپ کا ساتھ دینے کی، آپ کے ساتھ بڑھنے کی، یہ بیعت تھی کیا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، سوال کروں، یہ بیعت کیا تھی؟ چلیں تھوڑا سا برین سٹارمنگ بھی ہو جائے۔ سمیہ سلطانہ، کیا بیعت تھی؟ کس بات پر بیعت ہوئی تھی؟ مریم مصباح، کس بات پر بیعت ہوئی تھی؟ استاد، وہ جو حضرت عثمان کا ان کو یہ پتہ چلا تھا کہ غنی رضی اللہ عنہ کے ان کو مطلب نعوذ باللہ قتل کر دیا، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ یا تو ان کا بدلہ لے کے جائیں گے، مطلب ٹھیک ہے، یہ بیعت کا سبب تھا۔ کیا تھا یہ سبب تھا؟ ٹھیک ہو گیا بیعت کا استاد۔ سبب کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر۔ شہادت کی خبر، جی استاد، بیعت کس بات پر تھی؟ کہ بدلہ لے کے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے، دو روایات آتی ہیں، ایک میں کہا جاتا ہے کہ موت پر بیعت تھی کہ ہم یعنی موت تک لڑیں گے، اور دوسرا یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ساتھ کھڑے رہیں گے ہر حال میں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کہیں گے لڑیں ہم لڑیں گے، آپ کہیں گے واپس چلیں ہم واپس چلیں گے، یعنی جو بھی حکم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے آگے سر تسلیم خم ہے، اگر اس پہ موت ہے تو موت ہے۔ اس کو بیعت رضوان کیوں کہا جاتا ہے مریم مصباح؟ کہ اللہ ایک تو درخت کے نیچے اور اللہ راضی ہو گئے تھے اس سے۔ بیعت رضوان کی براہ راست وجہ بتائیں، درخت کا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ اچھا استاد، نہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے دوسری بات خود ہی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اس رضی سے اللہ، راضی ہو گئے، رضوا عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہو گیا اللہ استاد، تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت بیعت رضوان۔ ٹھیک ہو گیا استاد۔ ٹھیک ہے، جی استاد۔ اوکے، سو 1400 کے قریب اس میں صحابہ موجود تھے، اور واقعہ اس کا بہت لمبا ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا کہ وہاں پر پانی کا جو کنواں تھا، یہ آج کل اگر آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مکرمہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، مکہ جائیں تو یہ مکہ سے تقریباً 23 24 25 کلومیٹر باہر ہے، مکہ کی حرم کی حدود کے بالکل باہر ہے، تقریباً وہاں سے حدود سے 2-3 کلومیٹر بنتے ہیں یا 4 کلومیٹر بنتے ہیں۔ سو آج کل وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، گو کہ سعودی حکومت نے وہاں پہ پہلے کوئی انتظام نہیں کیا تھا، یعنی اتنا بڑا یہ مقام تھا، وہاں پہ کچھ یعنی تاریخی نشانی کے طور پہ تعمیر کیا جاتا، خیر وہ ان چیزوں کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں۔ اب ان کو عقل آئی ہے، اب ان کو سمجھ لگا کہ پیسہ کمانے کا اصل طریقہ تو یہی تھا، اب بنانے لگے ہیں۔ اب جو ہے نا، اب سنا ابھی خبر یہ بھی ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی، اس پورے ہجرت کا جو راستہ تھا اصل میں وہاں پہ سڑک بنا کر اس کے اوپر پورے جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں رکے تھے، جہاں جہاں جو معاملات ہوئے تھے اس پر بھی کچھ تعمیرات کرنے لگے۔ اس سب پیسہ کمانے کا اب ان کو سمجھ آیا کہ اچھا اس سے تو پیسہ کمایا جا سکتا ہے، یہ تو ٹورزم میں استعمال ہو سکتا ہے۔ بہرحال ابھی غار ہرا پر چیئر لفٹ لگانے کا بھی سوچ رہے ہیں، غار ثور پر بھی چیئر لفٹ لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ پہلے سب کچھ گرا دیا، اب جناب عقل آئی ہے، یا تو پہلے غلط تھے یا اب غلط ہیں، لیکن ان نشانیوں کا حفاظت کی جانی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوعات ہیں۔ تو وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں میں پانی ختم ہو گیا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تو اس میں پانی بھر آیا تھا، اور کہا روایات میں آتا ہے کہ اگر 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو وہ اس سے سیراب ہو جاتے۔ بہرحال سو ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہاں پہ دونوں خبریں دے دی۔ ایک یہ کہ جو اس وعدے سے نکلے گا، جو یہ وعدہ توڑے گا، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ کیونکہ بعض دفعہ اگر ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ کر وعدہ توڑ دے کہ چلو یہ ان کو نقصان ہوگا، میں نکل جاتا ہوں وعدے سے۔ لوگ وعدہ یوں ہی توڑ دیتے ہیں نا کہ یہ پھنسے گا، ٹھیک ہے میں نکل رہا ہوں، تو وہ یہ سن لیں کہ ینکسو علی نفسہ، کہ اللہ سے توڑا گیا معاہدہ، وعدہ
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑا گیا وعدہ معاہدہ کا نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں ہو سکتا، وہ ان کو خود ہوگا۔ تو پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَمَنْ أَوْفَى، جس نے وعدہ پورا کیا، کیا، بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، وہ سن لے اسے ایک بڑا عظیم اجر ملنے والا ہے، ملے گا، اسے ضرور بڑا اجر دے گا، وہ اسے بڑا اجر دے گا، یقیناً دے گا، عنقریب دے گا۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں آگے، کیونکہ آگے آیات آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل کی بھی بات کر دی کہ صحابہ کرام دلی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے پکے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، نہ صرف تعریف کی بلکہ اپنی رضا کا اعلان کیا جو آگے آنے والا ہے۔ اس سے بڑا کیا اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 1400 صحابہ کی جنت میں داخلے کا اعلان فرما دیا کہ یہ سب جنتی ہیں، یہ سب بخشے ہوئے ہیں۔ آج کوئی 1400 سال بعد کوئی شیعہ اٹھے اور وہ کہے ابو بکر نعوذ باللہ منافق تھا، عمر منافق تھا، عثمان منافق تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آج وہ کوئی کہیں کہ یہ جہنمی ہیں سارے، تو ان کو جہنمی کہنے والا خود جہنم کے سب سے بڑے گڑھے کے اندر پڑا ہوا ہے، اور وہ دنیا میں غلاظت میں پڑا ہوا ہے، جو ان ہستیوں کے بارے میں کہے جن کے بارے میں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، اور وہ یہ کہے کہ نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے۔ کتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں یہ لوگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو بالکل روند ڈالتے ہیں، اللہ کی آیات کو بھی روند ڈالتے ہیں کہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کون ہیں یہ 1400 لوگ جو یہاں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں ان کو بشارت دے رہے ہیں۔ اور یہ جناب 600-700 سال بعد، 800 سال بعد ایک گروہ اٹھا کالے کپڑے ڈالتے ہوئے، اپنے منہ پہ تھپڑ مارتے ہوئے، اور صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ منافق ہو گئے تھے، یہ جہنمی، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دنیا بھی برباد کرے، ان کی آخرت تو برباد یہ خود کر چکے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔